ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. پھر فرمایا کہ الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسی خیر خواہی، کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ فرماتے ہیں کہ للہ، اللہ کے لیے، والی کتاب ہی، اس کی کتاب کے لیے، والی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے، والی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے. یہ خیر خواہی کا مطلب ہے. اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مسجود نہ مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اکیلا اللہ کو مانا جائے، اللہ کو تسلیم کیا جائے، اللہ کی ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بنایا جائے. یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور اللہ کی کتاب ہے
اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، آگے پڑھایا جائے، یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ وَلِرَسُولِهِ، اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھا جائے، آپ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کے ساتھ آپ کے اقوالات کے اندر، آپ کے افعالات کے اندر کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے برابر کسی کو نہ جانا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مقابلے کے اندر، آپ کے فعل کے مقابلے کے اندر، آپ کی بات کے مقابلے کے اندر، آپ کی حدیث کے مقابلے کے اندر کسی کو نہ لایا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں پر آ جائے گی وہاں پر باپ، دادا، بڑا، مفتی، شیخ، ہر کسی کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، صرف امام الانبیاء کی بات کو مانا جائے گا، صرف اشرف الانبیاء کی بات کو مانا جائے گا، صرف کائنات کے امام کے قول کو تسلیم کیا جائے گا، باقی سب کے اخبارات کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، فتنہ برپا نہ کیا جائے، فساد نہ کیا جائے، ان کی اطاعت کے اندر رہ کر زندگی گزاری جائے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، اور تمام کے تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس کو دین سمجھایا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اس کو سیدھے راستے پہ لگایا جائے، اس کو نیکی کا بتایا جائے، اس کو گناہ کا سمجھایا جائے، اس کو ہر اچھا کام بتایا جائے اور نیکی کے راستے پہ لگایا جائے۔ یہ تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دشمنی کا نام نہیں، دین فتنے کا نام نہیں، دین فساد کا نام نہیں، دین شر کا نام نہیں، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ وہ خیر خواہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ کی ہے۔ دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا، فرمایا کہ علی، میں تیرا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ کے ساتھ تیرا نکاح پڑھانا چاہتا ہوں۔ علی جاؤ اور حق مہر لے کے آؤ۔ علی رضی اللہ عنہ نکلے اور جا کر اپنے گھر پہنچے، پہنچنے کے بعد حق مہر دینے کے لیے کچھ نہ ملا، ایک زرہ ملی، وہ زرہ لے کر حضرت علی بازار کے اندر پہنچ گئے، کہا کہ کون ہے جو میری زرہ کو خرید لے، میں یہ اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے تاجر حضرت عثمان کو پتہ چلا، آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی میرے پاس آؤ، میں زرہ خریدتا ہوں، میں خریدتا ہوں زرہ، کتنے کی بیچوں گا؟ اتنے کی بیچوں گا۔ کہا کہ میں عثمان تجھے 400 درہم دوں گا زرہ کا، 400 درہم دوں گا، تھوڑا بھی نہیں، زرہ تھوڑے درہموں کی ہے، تھوڑے پیسوں کی ہے۔ کہا کہ علی بھائی میں تجھے 400 درہم دوں گا۔ زرہ خرید لی اور 400 درہم دے دی۔ زرہ خریدنے کے بعد 400 درہم دینے کے بعد کہا کہ علی یہ زرہ تجھے واپس میں تحفہ کر دیتا ہوں۔ یہ خیر خواہی ہے۔
الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ فرمایا کہ علی پیسے بھی لے لے اور زنا کے واپس لے لے، میں زنا تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ اور یہاں پر میں ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے اماموں نے لکھا ہے، کہا کہ جو فاطمہ کو حق مہر دیا گیا، اللہ کے نبی کی بیٹی کو حق مہر دیا گیا، وہ عثمان کے پیسوں سے دیا گیا، اور جس عثمان کے پیسوں سے، رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے علی کی بیوی اللہ کے نبی کی لخت جگر فاطمہ بیٹی کو حق مہر دیا گیا عثمان کے پیسوں سے، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کبھی اہل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا، وہ کبھی علی و فاطمہ کا دشمن نہیں ہو سکتا، وہ کبھی عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ جو شخص شادی کرنے کے لیے، نکاح کے لیے علی کو حق مہر کے پیسے دے سکتا ہے، وہ علی کے ساتھ دشمن نہیں کر سکتا۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دشمنی کا نام نہیں، دین فتنہ و فساد کا نام نہیں، دین قتل و غارت کا نام نہیں، دین کسی کے مال پر قبضے کا نام نہیں، دین کسی کی زمین پر قبضے کا نام نہیں، دین کسی کو لوٹنے کا نام نہیں، دین کسی کو سود رشوت دینے کا نام نہیں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نبی السلام والسلام نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا، ایک جانور خریدا، جانور کے خریدنے کے بعد آپ اس کو پیسے دینے کے لیے اپنے گھر کی طرف لا رہے ہیں، راستے کے اندر وہ کسی اور تاجر کو ملا، اس نے اس جانور کی قیمت زیادہ لگا، کہا کہ میں تجھے یہ قیمت زیادہ دیتا ہوں۔ وہ مکر گیا، اس نے کہا کہ اے محمد، میں نے تیرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ وہ جھوٹ بولنے لگ گیا، کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، تیرے ساتھ کوئی معاہدہ میرا نہیں ہوا، میں واپس جاتا ہوں۔ اللہ نے فرماتا ہے کہ اے شخص، تو نے میرے ساتھ ابھی وعدہ کیا ہے کہ اتنے درہموں کا یہ جانور آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، تو نے میرے ساتھ تجارت کی ہے، بیع کی ہے، کہا کہ تو مکر گیا ہے۔ کہا کہ اے محمد، اگر میں نے تجارت تیرے ساتھ بیع کی ہے تو میری گواہ ہے۔ اس وقت جب اس نے آپ کے ساتھ بیع کی تھی، وہ گواہ نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اس کو میں کون سا گواہ اس کے پاس لاؤں۔ پریشانی کو دیکھ کر ایک صحابی رسول خزیمہ کھڑے ہو گئے۔ خزیمہ رضی اللہ عنہ کہ اے یہودی، اے اعرابی، دیہاتی، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تیرے ساتھ بیع کی ہے، میرے نبی نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے جانور دے گا، میں تجھے اتنا درہم دوں گا، اتنا پیسے دوں گا۔ اس نے جب اس گواہی کو سنا اور سننے کے بعد فوراً جانور آپ کے حوالے کیا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ آپ نے بعد میں حضرت خزیمہ کو بلایا، خزیمہ میری طرف آؤ۔ کہا کہ خزیمہ، اس وقت جس وقت میں نے اس کے ساتھ بیع کی تھی تو نہیں تھا، پھر تو نے یہ گواہی کیوں دی ہے؟ تو نے یہ گواہی کیوں دی ہے؟ اس وقت تو موجود نہیں تھا۔ خزیمہ نے جواب دیا، کہا کہ اللہ کے نبی، بڑی پیاری اس نے بات کی، اس صحابی رسول نے بڑی ہی پیاری بات کی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، ہم تو وہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے، میرے پاس جبریل آیا ہے آسمان سے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہم نے تو بن جبریل کو دیکھے، بن اللہ کو دیکھے، ہم نے تو آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر اعتماد کیا، اعتبار کیا، آپ کی اس گواہی کو تسلیم کیا، آسمانی بات کو تسلیم کیا، اور آپ کی زمینی بات کو ہم کیسے تسلیم نہ کریں؟ جو شخص اس آسمانی بات کے اندر خیانت نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اس دنیا کے معاہدے کے اندر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے میں نے بن سمجھے، بن سوچے فوراً آپ کی اس بات کی گواہی دے ڈالی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ،
خیر خواہی اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کی رسول کے لیے۔ اور میں کہ خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی دو بندوں کے گواہی کے برابر مانی جائے گی۔ ایک شخص گواہی دے گا، تو اکیلا دے گا، تیری گواہی 2 کی گواہی ہوگی، باقی سب کی گواہی 1 کی گواہی ہوگی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کیسی خیر خواہی؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، جنازہ رکھتے ہی آپ نے پوچھا کیا اس میت پر کوئی قرض ہے جس کا میں جنازہ پڑھا رہا ہوں، کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ کہا کہ جی ہاں اللہ کے نبی اس پر قرض ہے۔ آپ نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، جاؤ تم پڑھ لو اپنے ساتھی کا جنازہ، کیونکہ قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے، معاملہ بڑا حساس ہے قرض کا۔ کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا، جاؤ پڑھ لو جنازہ اس کا۔ ایک صحابی رسول کھڑے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی، قتادہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ اللہ کے نبی اس کا قرض میں اپنے سر لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، میں قرض ادا کر دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ آپ نے دوسرے دن قتادہ سامنے ہے، آپ نے ملتے ہی پوچھا، کہا قتادہ اس کا قرض ادا کر دیے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں کیا؟ کہا 1 دن تو بھی گزرا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ادا کر دینا۔ دوسرے دن پھر قتادہ رضی اللہ عنہ کا سامنا آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ نے پھر پوچھا، کہا قتادہ قرض ادا کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی کر دیے ہیں۔ آپ نے کہا قتادہ جس بندے کا میں نے جنازہ پڑھایا تھا اب اس کی چمڑی جہنم کی آگ سے ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے۔ جو جسم اس قبر کے اندر گیا تھا تو نے آج اس کا قرض ادا کیا ہے، اس قرض ادا کرنے کے بدلے آج اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کیسی؟ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور تمام کے تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا، یہ خیر خواہی ہے اور یہ دین ہے۔ آپ نے کہا کہ اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہاں پر سمجھے تھوڑا سا، موضوع میرا قرض نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے، قرض شہید کو معاف نہیں ہے، قرض اپنی زندگی کے اندر 100 حج کرنے والوں کو معاف نہیں ہے، قرض ساری زندگی دعا کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک قرض خواہ کو اس کا قرض نہ دیا جائے۔ قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا حساس معاملہ، کسی کو معاف نہیں ہے قرض، جو مرضی ہو جائے، جب تک قرض خواہ جس کا قرض اس نے دینا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے تب تک یہ قیامت تک اس بندے کو معاف نہیں ہو سکتا قرض۔ خیر خواہی کرے لوگوں کے ساتھ، قرض اتارے لوگوں کے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ایک سفر کے اندر ہے، آپ کا اونٹ بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور بڑے پریشان ہے جابر، آپ کا گزر جابر کے ساتھ ہوا، آپ نے دیکھا کہ جابر کا اونٹ بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ جابر نے کہا اللہ کے بھی بڑا پریشان ہوں اس اونٹ سے، کیا کروں میں اس کا، بڑی پریشانی ہے۔ آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک لاٹھی ماری، سوٹی ماری، تھوڑی سی ماری اس کو، وہ اونٹ دوڑنے لگ گیا، تیزی کے ساتھ چلنے لگ گیا، بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگا اور سب سے آگے ہو گیا۔ آپ جب جابر کے قریب ہوئے، جابر کہا کہ جابر کی اونٹ بیچنے ہیں؟ کہا کہ نہیں اللہ نے، اب میں نے نہیں بیچنا۔ آپ نے کہا پھر بھی بیچ دو مجھے۔ کہا کتنے کا؟ آپ نے کہا 1 اوقیہ دوں گا آپ کو۔
1 روپیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. کہا میں وہ دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ میں مدینہ تک اسی اپنے اونٹ پر سفر کروں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ سمجھ گئے کہ جابر کو یہ اس کی سواری بڑی اچھی لگ گئی, بڑی اچھی لگ گئی, کیونکہ یہ سواری دوڑنے لگ گئی ہے. آپ سمجھ گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جابر مدینہ تک سفر کرو, سفر کرنے کے بعد مدینہ جا کر اپنے پیسے لے لینا اور یہ اونٹ مجھے دے دینا. معاہدہ ہو گیا. چلتے چلتے حتیٰ کہ مدینہ کے اندر پہنچ گیا. آپ نے بلال کا, بلال رضی اللہ عنہ, جاؤ جا کر جابر کو 1 روپیہ دے دو, پیسے جابر کو دے دو اور اس سے سواری لے آؤ. بلال گئے, جابر کو پیسے دیے اور سواری واپس لے آئے. آپ کے پاس پہنچ گئے. آپ نے جب سواری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بلال جاؤ, اس کو جو پیسے تو نے دیے ہیں, آپ نے دیے, وہ پیسے بھی اس کے پاس رہنے دو اور سواری میری طرف سے تحفہ کرو. حضرت بلال گئے اور جا کر یہ سواری بھی اسے دے دی اور کہا کہ یہ پیسے بھی اپنے پاس رکھوں. دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی سب کے لیے, اس لیے کہ جابر کے پاس سواری اور نہیں تھی. آپ نے سواری خریدی, سواری خرید کر پیسے بھی دے دیے اور سواری بھی اسے واپس کر دی, اس لیے کہ وہ سواری پر بیٹھے اور اپنے کام کاج کرے. کیوں؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے, سب کے ساتھ خیر خواہی. آپ علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا. آپ نے کہا کہ ایک بنی اسرائیلی شخص تھا, بڑا مشہور و معروف, صحیح مسلم کا واقعہ ہے. کہا کہ وہ شخص فوت ہو گیا, بڑا امیر ترین شخص تھا, وہ فوت ہو گیا. اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ دیکھو اس کے پاس کوئی نیکی ہے. فرشتوں نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی نیکی نہیں. کہا کہ پھر بھی تھوڑا سوچ, تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں. کہا پھر سوچ. اس نے کہا ہاں ایک نیکی. اس نے کہا ہاں ایک نیکی. وہ نیکی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بڑا مال دیا تھا, میں مالدار تھا دنیا کے اندر, پیسے کی فراوانی تھی, لوگ مجھ سے ادھار لیا کرتے تھے, لوگ مجھ سے ادھار لیا کرتے تھے اور میں لوگوں کو ادھار دے دیا کرتا تھا. اور جب ادھار واپس کرنے کا وقت آتا, میں نے اپنے مزدوروں کو کہا ہوا تھا اور خود بھی میں یہ کرتا تھا کہ جب ادھار واپس کرنے کا وقت آتا, دیکھتا کہ ادھار واپس کرنے والا کون ہے. اگر وہ شخص ادھار واپس کرنے والا امیر ہوتا, پیسہ ہوتا اس کے پاس, تو پھر میں اس بندے کو مہلت دے دیا کرتا تھا. کہتا تھا کہ اگر آج تیرے پاس نہیں ہے تو کل دے دینا, کل نہیں ہے تو ہفتے بعد دے دینا, ہفتے بعد نہیں ہے تو مہینے بعد دے دینا. جب میں دیکھتا کہ ایک شخص اس نے مجھ سے ادھار لیا ہے, وہ غریب آدمی ہے, پیسہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, میں دیکھتا اور دیکھ کر اس غریب کو معاف کر دیا کرتا تھا, اس غریب کو معاف کر دیا کرتا تھا. جب یہ بات سنی, اللہ نے سنی, اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر رہ کر میرے بندوں سے خیر خواہی کرتا تھا, ان پر رحم کرتا تھا, میں آج رب ہو کر اس پر رحم کیوں نہ کروں. اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت داخل کر دیا. دین خیر خواہی کا نام ہے, دین دشمنی کا نام نہیں, فتنہ و فساد کا نام نہیں, لوٹنے کا نام نہیں, رشوت اور سود خوری کا نام نہیں, کسی کی زمین و پلاٹ پر قبضے کا نام نہیں, کسی کو لوٹنے کا نام نہیں ہے. دین لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے, لوگوں کے ساتھ دین خیر خواہی کا نام ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے, کوفہ کے اندر موجود ہیں. کوفہ کے اندر جو گورنر ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, مغیرہ بن شعبہ فوت ہو گئے. جریر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے, لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد فحمد اللہ واثنى علیہ, اللہ کی حمد بیان کی, اللہ کی تعریف بیان کی. تعریف بیان کرنے کے بعد کہا گیا لوگوں اللہ سے ڈرو,
اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھو، اس اللہ کا جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پرسکون رہو یہاں تک کہ تمہاری طرف اور امیر آ جائے، گورنر آ جائے۔ کہا کہ اس مغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ یہ مغیرہ رضی اللہ عنہ اپنے لیے معافی کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں ایک دن اللہ کے نبی کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ایک شرط ہے، اس شرط پر میں اپنے ہاتھ پر تیری بیعت لوں گا۔ ایک شرط ہے۔ کہا اللہ کے نبی کون سی شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ اقام الصلاۃ، اسلام قبول کرتے ہی تو نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرتے ہی اگر تیرے پاس مال ہو اور مال پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ تم مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا۔ اور جریر کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کی کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح للمسلم، کہا کہ میں نماز ادا کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا اور میں اپنے مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ اس پر میں نے بیعت کی۔ اور کیسی خیر خواہی؟ خیر خواہی یہ ہے، ایک غلام ایک گھوڑا لے کر بازار کے اندر پہنچا، کہا کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے دے گھوڑا۔ کہا خریدو۔ کہا کتنے کا؟ جریر نے کہا 400 درہم دوں گا۔ جریر نے کہا 400 درہم دوں۔ جریر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ گھوڑا بڑا قیمتی ہے، شاید کہ یہ شخص اپنی مجبوری کے پیش نظر اس کو بیچ رہا ہے، واقعہ بڑا سننے کا ہے۔ کہا کہ شاید کہ یہ شخص اپنی مجبوری کے پیش نظر بیچ رہا ہے، گھوڑا بڑا عمدہ ہے، سواری بڑی عمدہ ہے، بہترین ہے۔ کہا کہ مجھے لگتا ہے اے غلام، مجھے لگتا ہے یہ سواری زیادہ پیسوں کی۔ کہا کہ میں 200 درہم نہیں 400 دوں گا، پہلے 200 پھر 400۔ کہا کہ اچھا 400 نہیں، مجھے لگتا ہے یہ سواری عمدہ ہے، اس کے پیسے زیادہ ہیں، میں تجھے 600 درہم دوں گا، میں تجھے 600 درہم دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جریر نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ سواری زیادہ پیسوں کی ہے، میں تجھے 800 درہم دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جریر نے اس کو 800 درہم دیے۔ 800 درہم دینے کے بعد وہ گھوڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین کسی کو لوٹنے کا نام نہیں ہے۔ گھوڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جریر تو کیسا تاجر ہے، تیری عقل میں افسوس ہے، تیری سوچ پہ افسوس ہے، تجھے تو ایک غلام لوٹ کے لے گیا ہے، تو تاجر ہے وہ غلام ہے، تو لوگوں سے مال خریدتا اور بیچتا ہے وہ تو غلام ہے، ایک غلام تو جریر تاجر کو لوٹ کے لے گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ جریر نے کہا اس نے مجھے لوٹا نہیں ہے، اس نے کہا اس نے مجھے لوٹا نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی پر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ یہ شخص مجبور تھا، بیچنے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اسے زائد درہم دے دیے تاکہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں نے خیر خواہی کی بیعت کی تھی۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اس کے نبی کے لیے خیر خواہی، مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی،
کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو شخص مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، اپنوں کا خیر خواہ نہیں ہے، اسلام والوں کا خیر خواہ نہیں ہے، کلمہ گو کا خیر خواہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت، پیٹرول شارٹ ہو گئی ہے، قیمت 110 ہے، یہ 200 روپے لیٹر لوگوں کو تیل بیچ رہا ہے۔ چینی شارٹ ہو گئی ہے، اس نے چھپا کے توڑے اپنے پاس رکھ لیے، اب یہ 200 روپے کلو چینی بیچ رہا ہے۔ لوگ مجبور، ایک شخص سے اس کے پاس آیا ہے، اس کی دکان پہ آن پہنچا ہے، کہا کہ میرے پاس موبائل ہے، میرے گھر کے اندر پریشانی ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اس کو پریشانی ہے، بیچے گا ضرور، موبائل 20 کا ہے، اس نے اس سے 10 کا لے لیا ہے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، بندہ مجبور ہے، اس نے اس سے رشوت کا مطالبہ کر لیا ہے کہ یہ مجبور ہے، مجھے پیسے دے گا پھر جان چھوڑوں گا اس کی۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ ایک شخص جانور بیچنے کے لیے منڈی کے اندر آیا ہے، کہتا ہے میں پریشان ہوں، میری بیوی ہاسپٹل کے اندر ہے، میرا بھائی تھانے کے اندر ہے، پکڑا گیا ہے، ناجائز پکڑا گیا ہے، میری گھر والی کا، میری بیٹی کا، بیٹے کا آپریشن ہے، بیچنا چاہتا ہوں میں۔ یہ کہتا ہے بندہ بڑا مجبور ہے، اس سے 1 لاکھ کی جگہ 1 لاکھ کا جانور ہے، یہ 60 سے 70 ہزار روپے دے کا جانور خرید لیتا ہے۔ اور بعض لوگ فون کرتے نظر آتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ یار فلانا بندہ میرے پاس آیا ہے، مجبور ہے، چیز بیچنا چاہتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، مجھے ادھار دے دو پیسے، تاکہ میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ حضرات، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت محمدی نہیں ہے۔ جو شخص کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس حدیث کی روشنی کے اندر میں یہ کہتا ہوں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، آپ نے واقعہ سنا ہے نا، ایک شخص، بڑا مشہور واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایک شخص ایک عورت سے وقت لیتا ہے، بنی اسرائیلی واقعہ، وقت لیتا ہے اور درہم دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ عورت آتی ہے اور جب برائی کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اتق اللہ، اے شخص اللہ سے ڈر جا، جو میں نے تجھ سے پیسے لیے ہیں میری مجبوری تھی، وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ جو کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، کسی مجبور شخص کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ اسے ریلیف دیتا ہے، اسے زیادہ پیسے دے دیتا ہے، اسے آسانی پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ دین نہیں ہے، پھر اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ، خیر خواہی اپنوں کے ساتھ، خیر خواہی انسانوں کے ساتھ، خیر خواہی اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، یہ خیر خواہی ہے۔ آج اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں۔ یقین کریں جس کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان دے دے گا۔ آپ ایک دفعہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے دیکھیں، ایک دفعہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کر کے دیکھیں، واللہ العظیم، اس رب عظیم کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان دے دے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خیر خواہی نہیں کریں گے، مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.